السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین امریکہ تعلقات ایک نئے نقطۂ آغاز پر آ رہے ہیں۔ امریکہ میں چینی سفیر شی فنگ۔ چین سعودی عرب ایران سہ فریقی مشترکہ کمیشن کے پہلے اجلاس کا بیجنگ میں انعقاد، اور پاکستانی میڈیا کے تھنک ٹینک کے اراکین کا دورہ چین۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 14 دسمبر کو یو ایس چائنا بزنس کونسل نے اپنے قیام کی 50ویں سالگرہ منائی۔ امریکہ میں چینی سفیر شی فنگ نے تقریب میں شرکت کی اور اپنے خطاب میں کہا کہ اگلے سال چین اور امریکہ کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی 45ویں سالگرہ منائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات ایک نئے نقطۂ آغاز پر آ رہے ہیں اور معاشی اور تجارتی تعاون کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ شی فنگ نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات میں 3 خوشخبریاں دیکھی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ چین امریکہ تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سین فرانسسکو ملاقات نے مستقبل کے لیے سین فرانسسکو ویژن دیا ہے اور چین امریکہ تعلقات کی بہتری کے لیے سمت دکھائی ہے۔ دوسری یہ کہ چینی معیشت کی بحالی کا رجحان سازگار ہے۔ پہلی 3 سہ-ماہیوں میں جی ڈی پی میں 5.2% کا اضافہ ہوا اور اب بھی چین سرمایہ کاری کی بہترین اور دنیا میں سب سے زیادہ ممکنہ مارکیٹ ہے۔ تیسری یہ کہ چین کا اعلیٰ سطحی کھلا پن جاری رہا ہے اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے رسائی کی پابندیوں کو مکمل طور پر اٹھانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ شی فنگ نے کہا کہ تجارتی معاملات میں سیاسی عوامل کی مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ قومی سلامتی کے دائرے کو واضح کیا جانا چاہیے اور اس دائرے میں ہر چیز شامل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک ملک کا دوسروں اور عالمی سپلائی چین کی عدم سلامتی پر اپنی سلامتی قائم کرنا ناممکن ہے اور یہ عمل ناکام ہوگا۔ شی فنگ نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی چین امریکہ تعلقات کو مستحکم کیا جائے گا، عملی تعاون کو فروغ دیا جائے گا اور سین فرانسسکو ملاقات سے چین اور امریکہ کے معاشی اور تجارتی تعلقات کو دوبارہ آگے بڑھایا جائے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 13 دسمبر کی شام امریکہ میں چینی سفارت خانے نے چین امریکہ پنگ پونگ ڈپلومیسی کی 52ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ امریکہ میں چین کے سفیر شی فنگ نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نصف صدی سے زائد عرصے میں پنگ پونگ ڈپلومیسی کا تاریخی تجربہ اور اس کی رہنمائی کی اہمیت برقرار اور دونوں ممالک کو متاثر کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 52 سال قبل سرد جنگ کی دھند میں دونوں ممالک کے رہنماؤں نے غیر معمولی تصویراتی بصیرت، سیاسی جرت اور سفارتی دانشمندی کے ساتھ پنگ پونگ ڈپلومیسی کے ذریعے چین اور امریکہ کے درمیان تبادلوں کا دروازہ کھولا اور چین امریکہ تعلقات کو معمول پر لانے کا آغاز کیا۔ 1 ماہ قبل چینی صدر شی جن پنگ نے سین فرانسسکو میں امریکن فرینڈشپ ویلکم بینکویٹ میں تقریر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ چین امریکہ تعلقات کی بنیاد عوام نے ڈالی ہے، اس کے دروازے عوام نے کھولے ہیں اور مستقبل بھی عوام ہی تخلیق کریں گے۔ 15 دسمبر کو بیجنگ میں چین سعودی عرب ایران سہ فریقی مشترکہ کمیشن کا پہلا اجلاس ختم ہوا۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور مرکزی دفتر برائے امور خارجہ کے ڈائریکٹر وانگ ای نے سعودی عرب اور ایران کے وفود کے سربراہان سے ملاقات کی۔ رواں سال مارچ میں چین کے زیر اہتمام سعودی عرب اور ایران کے درمیان بیجنگ معاہدہ طے پانے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں حاصل ہونے والے مثبت نتائج کا اجلاس میں ذکر کیا گیا، جس میں ریاض اور تہران میں دونوں ممالک کے سفارت خانوں کا دوبارہ کھلنا اور وزرائے خارجہ کے دورے اور ملاقاتیں شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران دونوں نے اس سلسلے میں چین کے اہم کردار اور موجودہ اجلاس کی میزبانی کو سراہا۔ سعودی عرب اور ایران نے بیجنگ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا۔ چین نے اس بات پر زور دیا کہ وہ تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا اور تعلقات کے استحکام کے لیے سعودی عرب اور ایران کی حمایت جاری رکھے گا۔ تینوں فریقوں نے مختلف شعبوں میں سہ فریقی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ تینوں ممالک نے غزہ کی پٹی اور دریائے اردن کے مغربی کنارے کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، جو علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور غزہ کی پٹی میں فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے، شہریوں کو امداد فراہم کرنے اور فلسطینیوں کی جبری منتقلی کی مخالفت کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
6 سے 16 دسمبر تک پاکستانی میڈیا کے تھنک ٹینک کے 15 اراکین نے بیجنگ، چنگدو، کاشغر، ارمچی اور دیگر مقامات کا دورہ کیا۔ معائنے اور تبادلے کے دوران وفد نے اعلیٰ معیار کی ترقی کے چینی طرز عمل کا تجربہ کیا، چینی ثقافت کی منفرد کشش کو محسوس کیا اور چین اور پاکستان کے درمیان عوامی اور اقتصادی تبادلوں اور تعاون کی نئی گنجائش کو وسعت دی۔ جیو ٹی وی کی رپورٹر نوشین یوسف نے کہا کہ وہ پورے چین کا سفر کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کے خیال میں چین ایک خوشحال اور روشن مستقبل سے بھرپور ملک ہے۔ چنگدو کے دورے کے دوران یہ وفد شہر کی قدیم ثقافت، بھرپور ترقی اور چین پاکستان اقتصادی تعاون کے لیے چائنا یورپ ریلوے ایکسپریس کی جانب سے فراہم کردہ وسیع مواقعوں سے بہت متاثر ہوا۔ جی این این نیوز پاکستان کے میڈیا ڈائریکٹر نعمان رشید نے کہا کہ چنگدو کے دورے کے دوران انہوں نے سیچوان میں موجود وسیع صلاحیتوں کو محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا پروفیشنلز کی حیثیت سے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ایک پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے جو چین اور پاکستان کو ایک دوسرے کے مزید قریب لائے گا۔ وفد نے 11 سے 16 دسمبر تک سنکیانگ کا دورہ کیا اور قدیم شہر کاشغر اور ارمچی میں مقامی افراد کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا، مختلف قومیتوں کے رسوم و رواج کا تجربہ کیا اور مقامی سطح پر معاشی و سماجی ترقی اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی کامیابیوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ مقامی وقت کے مطابق 15 دسمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی ہنگامی اجلاس میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال جاری رہا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب چونگ چون نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے 12 تاریخ کو منظور کی گئی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہیں، جس میں غزہ کی پٹی میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ اور اس مطالبے پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد پر زور دیا گیا ہے۔ چونگ چون نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ سلامتی کونسل جنگ بندی جیسے بنیادی مطالبے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی۔ چونگ چون نے اس بات پر بھی زور دیا کہ موجودہ صورتحال میں جنگ بندی سب سے اہم ہدف ہونا چاہیے اور عالمی برادری کو فوری جنگ بندی کو ایک مشترکہ ہدف اور انتہائی فوری معاملہ سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی برادری کے عالمگیر مطالبے پر دھیان دے، اپنے فوجی حملوں کو فوری طور پر بند کرے اور مغربی کنارے میں بستیوں میں بڑھتے ہوئے تشدد کو روکے۔ چونگ چون نے کہا کہ چین غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کی مسلسل امدادی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور انسانی امداد کی رسائی کو بڑھانے اور اسے بغیر کسی رکاوٹ کے غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین تمام قیدیوں کو جلد از جلد رہا کرنے کی مزید سفارتی کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کے موسمیاتی تبدیلی کے فریم ورک کنونشن سے متعلق فریقین کی 28ویں کانفرنس میں متحدہ عرب امارات اتفاق رائے حاصل کیا گیا۔ عالمی میڈیا کا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخی سمجھوتا ہے جسے حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ متحدہ عرب امارات اتفاق رائے میں پہلی مرتبہ فوسل ایندھن ترک کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اے ایف پی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے آب و ہوا کے اجلاس کے انعقاد کے تقریباً 30 برسوں میں یہ پہلی بار ہے کہ مختلف ممالک نے فوسل انرجی سے منتقلی پر متفقہ طور پر اتفاق کیا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری سائمن اسٹیل کا کہنا ہے کہ یہ اتفاق رائے فوسل ایندھن کے خاتمے کا آغاز ہے۔ فوسل ایندھن ترک کرنے پر اتفاق کے علاوہ کانفرنس کے پہلے دن ہی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے فعال ہونے پر اتفاق کیا گیا اور پیرس معاہدے کا پہلا عالمی جائزہ لیا گیا۔ چین نے تمام موضوعات پر بحث اور مذاکرات میں فعال طور پر حصہ لیا اور اپنا موقف دنیا کے سامنے پیش کیا، جس سے کانفرنس کی کامیابی کے لیے ایک مضبوط سیاسی محرک قوت فراہم ہوئی۔ کچھ تجزیہ نگاروں نے نشاندہی کی کہ COP 28 کی کامیابی میں چین امریکہ کے تعاون کا اہم کردار ہے۔ جب چین اور امریکہ کے سربراہان نے سین فرانسسکو میں ملاقات کی تو دونوں رہنماؤں نے COP 28 کی کامیابی کے لیے کوششوں پر زور دیا۔ تعاون کے اس مثبت رویے نے آب و ہوا کے بحران سے نمٹنے میں نمایاں قوت دی ہے۔ اس وقت سبز اور کم کاربن کی ترقی ایک عالمی اتفاق رائے بن گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn